الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے یہ ایک عظیم کتاب پر مشتمل ایک عظیم مجلس، جسے اللہ کی مہربانی سے ہم آج کی یہ دوسری کلاس دینے لگے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے علم، شرح صدر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم و صفات کی معرفت اور اللہ کی محبت کے طلبگار ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان مجالس کو ہم سب کے لیے خیر و برکت اور علم و عمل کا باعث بنائے. پچھلے درس میں ہم نے چند باتیں عرض کی تھیں. سب سے پہلی بات ہماری یہ ہوئی تھی کہ اہل سنہ والجماعہ، ان کی اساس اور بنیاد عقیدہ ہوں یا فروع، کتاب و سنت ہے، اور خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے حوالے سے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ قرآن کی آیت کا حصہ، یہ ایک دستور اور قانون ہے اہل سنہ والجماعہ کا کہ اس کے مطابق وہ اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان لاتے ہیں اور بغیر کیفیت، بغیر تحریف و تعطیل اور بغیر تمثیل بیان کیے ان کا ایمان بھی ہے، اور وہ مشبہہ یا جہمیہ یا معطلہ قطعا نہیں ہے. دوسری بات، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس رسالے کے مؤلف اور مصنف ہیں، ان کے متعلق چند ضروری گزارشات پیش کی گئیں. اور تیسری بات، وہ اس رسالے سے متعلق انتہائی اجمال کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی. آج ہم باقاعدہ اس رسالے کا آغاز کرتے ہیں، وباللہ تعالی توفیق. بنیادی طور پر یہ بات ہم پچھلے درس میں کر چکے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر کتابوں کی تالیف کا سبب وہ سوالات اور استفسارات ہیں کہ بعض علاقوں سے لوگ سفر کر کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتے اور اپنے علاقے کا یا آپس کا کوئی مسئلہ بیان کرتے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ اس پر تفصیل کے ساتھ ان کو لکھ کر دیتے. ان رسائل اور ان کتب میں سے یہ جو آج کا ہمارا رسالہ ہے وہ بھی ہے الجواب الفاصل بتمجیز الحق من الباطل. یہ بھی ایک سوال پر مشتمل اور اس کا جواب اس میں درج ہے. بنیادی طور پر کسی نے آ کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے دو افراد کے آپس کے جھگڑے سے متعلق سوال کیا. دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب پر ہیں، یعنی شافعی المذہب ہیں. ان میں سے ایک کا کہنا یہ تھا کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آسمان پر نہیں مانتا وہ گمراہ ہے، جبکہ دوسرے کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کے لیے مکان کو منحصر، یعنی مکان ثابت کرنا اور اللہ کو اس میں منحصر ماننا، یہ بات درست نہیں. حالانکہ ہیں دونوں شافعی،
تو آپ ہمیں اس مسئلے میں امام شافعی کا یہ عقیدہ واضح کر دیں، اور ان دونوں جھگڑا کرنے والے افراد میں صحیح بات کس کی ہے اس کی طرف بھی رہنمائی کر دیں۔ تو اس عقیدے کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: سئل العالم العلامہ تقی الدین احمد بن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عن رجلین، شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا دو افراد کے بارے میں، اختلف فی الاعتقاد، وہ عقیدے کے ایک مسئلے میں اختلاف کر رہے تھے۔ عقیدہ عقدہ سے ہے، اور اس سے مراد اصولی اور عقدی مسائل جن پر انسان کا ایمان اور اصول کھڑے ہوتے ہیں، وہ مسائل جن کا تعلق ایمانیات اور قلبی فکر اور قلبی عقیدے کے ساتھ ہے، اسے اعتقاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ عقیدے کے ایک مسئلے میں اختلاف کر رہے تھے، فقال احدہما، تو ان میں سے ایک نے کہا، من لم يعتقد ان اللہ فی السماء فهو ضال، جو شخص یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے تو وہ گمراہ ہے۔ وقال آخر، دوسرے نے کہا، ان اللہ سبحانہ وتعالی لم ينحصر فی مکان، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کسی مکان میں منحصر نہیں ہے، کسی مکان یعنی وہ مکان سے پاک ہے۔ وہما شافعیان، حالانکہ وہ دونوں شافعی المذہب ہیں، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین میں سے ہیں، ان کو اپنا ایمان مانتے ہیں۔ فبینوا لنا ما نتبعہ من عقیدۃ الشافعی رضی اللہ عنہ، آپ ہمارے لیے بیان کر دیں کہ ہم امام شافعی رحمہ اللہ کے عقیدے میں سے یعنی پیروی کریں، وما الصواب فی ذالک، اور اس معاملے میں درست بات کیا ہے۔ افتونا مأجورین رحمکم اللہ، آپ ہمیں اس بارے میں فتویٰ بھی دیں اور اجر پائیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ یہ ایک سوال ہے جو کہ سائل نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا۔ یہ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتب اور رسائل کا جو مجموعہ تیار شدہ ہے، اور جسے تیار کرنے والے عبد الرحمن بن محمد بن قاسم اور ان کے بیٹے محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، جو کہ شیخ عبد المحسن قاسم جو اس وقت مسجد نبوی کے امام ہیں، ان کے دادا اور ان کے والد نے مل کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتاویٰ جو اسی طرح کے سوالات پر مشتمل ہے ان کو جمع کیا، اور پوری دنیا سے اس کے مخطوطات کو جمع کر کے 37 جلدوں میں یہ فتاویٰ شائع کیا۔ ہاں، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کتابیں تھیں، جیسے منہاج السنہ، درء تعارض العقل والنقل، یا اسی طرح کی دوسری کتابیں، وہ اس مجموعے میں شامل نہیں ہیں، بلکہ اس مجموعے میں بعض کچھ بڑی لیکن بہت بڑی نہیں، اور عمومی طور پر اس طرح کے رسائل اور فتاویٰ اس کا مجموعہ گویا کہ 37 جلدوں میں شیخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم اور ان کے بیٹے محمد بن عبد الرحمن رحمہم اللہ نے مل کر جمع کیا۔ کچھ کتابیں ایسی بھی تھیں جو اس مجموعے میں شامل نہ ہو سکیں، تو بعد کے علماء نے
اس کے مخطوطات پر رسائی حاصل ہونے کے بعد الگ سے بھی شائع کیا، جیسا کہ اس پر بہت وسیع اور بڑا وقیع کام ہمارے شیخ عزیر شمس الہندی رحمہ اللہ تعالی نے 9 جلدوں میں جامع المسائل، یعنی اکثر جلدوں پر ان کا کام ہے، اور ان کے پھر پوری لجنہ کا دار عالم الفوائد کے نام سے جو مکہ مکرمہ میں ایک ادارہ تھا، شیخ صاحب وہاں کام کرتے تھے، تو اکثر کتابوں پر انہوں نے بھی کام کر کے 9 جلدوں میں جامع المسائل کے نام سے شائع کیا۔ شیخ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فہرست بھی تیار کی تھی کہ جو مجموع فتاوی میں کتابیں موجود نہیں ہیں اور وہ الگ سے شائع ہوئی ہیں، ان کی فہرست بھی باقاعدہ شیخ صاحب نے اپنے قلم سے تیار کی تھی۔ تو یہ جو رسالہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ رسالہ بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجموع فتاوی کی 5ویں جلد میں یہ بھی موجود ہے۔ مجموع فتاوی کے 5ویں جلد میں یہ فتاوی باقاعدہ موجود ہے، اور صفحہ نمبر اس کا ہے 256، 5ویں جلد اور صفحہ نمبر 256، اس پر یہ رسالہ باقاعدہ وہاں پہ بھی باقاعدہ سوال اور اس کا جواب کی شکل میں موجود ہے۔ لیکن اسے الگ سے بھی یعنی مکمل تحقیق کے ساتھ الگ سے بھی شائع کیا گیا، جسے ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کی مجلس کی ہماری اولین بات یہ ہے کہ ائمہ سلف صالحین، خاص طور پر پہلی 3 صدی ہجری، جس کے بارے میں جو مشہود لہا ہیں، یعنی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہترین ہونے کی خود پیشن گوئی اور خود اس کو بیان کیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر اس کے بعد کے، پھر اس کے بعد کے۔ گویا کہ وہ مشہود لہا اور جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی اور اس کی ضمانت دی، اس زمانے کے تمام محدثین اور ائمہ سلف، اہل سنہ والجماع کے ائمہ دین، ان کے عقیدے میں سر منہ بھی آپس میں اختلاف نہ تھا۔ اس میں سرخیل امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور بڑے بڑے ائمہ جیسے امام یحییٰ بن معین، علی بن مدینی، امام ابو زرع رازی، امام ابو حاتم الرازی، امام بخاری، مسلم، کتب ستہ کے اصحاب، اور جتنے بھی ائمہ دین جیسے امام دارمی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بڑے بڑے ائمہ وہ گزرے، خاص طور پر اس کے علاوہ جن کی کتابیں ہیں اور جن کی کتابیں باقاعدہ سے نہیں ہیں، ان کے بھی، جیسے امام سفیان ثوری، امام سفیان بن عیینہ، امام یحییٰ بن سعید القطان، امام ابو بکر الحمیدی اور الی آخری ہی، یعنی بڑے بڑے ائمہ اور جبال العلم، وہ ان سب کا عقیدے کے باب میں اتفاق اور اجماع یہ واضح ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء نے باقاعدہ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اس زمانے کے جو ائمہ محدثین اور ائمہ سلف تھے، وہ عقیدے کے باب میں بالکل اتفاق اور اتحاد رکھتے تھے۔ امام قوام السنہ نے اپنی کتاب الحجہ کے اندر اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا اور بڑے فخر سے بیان کیا کہ جو اہل سنہ والجماع ہیں، ان کا زمانہ اور مکان جدا جدا ہونے کے باوجود، علاقے اور وقت جدا جدا ہونے کے باوجود، ان کے عقیدے میں اتنی یکسانیت ہے جیسے ایک زبان کی بات ہو، ایک دل سے نکلی ہوئی ہو، اور ایک فکر اور ایک سوچ جو ہے وہ اس میں اتنی پروئی ہوئی بات ہوتی ہے کہ اس میں ذرا برابر بھی اختلاف نظر نہیں آتا۔ یہ اہل سنہ والجماع کے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ انہی میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان ائمہ میں سے ہیں جو ائمہ اہل سنہ ہیں، اور ان کا عقیدہ بھی ائمہ اہل سنت سے ذرا بھی
سر منہ بھی انحراف نہ تھا، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ بھی اسی عقیدے پر تھے جس عقیدے پر باقی ائمہ سلف تھے۔ لیکن ہر ایک کا میدان ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک فقیہ آدمی تھے، اور بعض معاملات میں آپ نے گویا کہ ابتدا بھی رکھی بعض علوم میں، جیسا کہ آپ کی مشہور کتاب الرسالہ، وہ راج قول کے مطابق اصول فقہ کے جو اصول اور قوانین ہیں ان کو سب سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ نے باقاعدہ کتابی صورت اور شکل کے اندر متعارف کروایا۔ اسی طرح اصول حدیث کی بعض اصطلاحات خود سب سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو متعارف کروایا۔ تو گویا کہ آپ کا میدان فقہ اور حدیث کا دفاع اور اس جانب زیادہ تھا۔ اور پھر امام شافعی رحمہ اللہ ایک بہت کامیاب مناظر بھی تھے، اور خاص طور پہ اس وقت رائے کو زیادہ اہمیت دی جانے لگی تھی۔ اس کے مقابلے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے حدیث کی حجیت اور خاص طور پہ خبر واحد کی حجیت کو اجاگر کیا، اور علم اصول الفقہ اور علم الحدیث کے قوانین اور اصولوں کو بڑے گہرائی سے متعارف کروایا۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ناصر الحدیث قرار پایا۔ ناصر الحدیث، حدیث کے مددگار۔ آپ امام ذہبی رحمہ اللہ کی سیر و اعلام النبلاء کی 10ویں جلد آپ اگر کھولیں، جو مصنف رسالہ کا نسخہ ہے، اس کی 10ویں جلد کا آغاز امام شافعی کے ترجمے سے ہوتا ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کتنے ہی صفحات میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ القابات ہی گنے ہیں، اور اس میں سے ایک عظیم لقب وہ جو کہ امام شافعی ہی کے یعنی اولین حق میں آیا، اور وہ ہے ناصر الحدیث۔ اور اس وقت جب رائے کو اہمیت دی جا رہی تھی اور حدیث کو یعنی مختلف مشکافیوں سے اس کو رد کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ ائمہ سلف تو آپس میں عقیدے پر متفق اور متحد تھے، کیونکہ ان کا ماخذ، ان کا مصدر، ان کا مرجع، اور وہ ایک ہی چشمے سے پینے والے تھے۔ اس لحاظ سے ان کا عقیدہ اور منہج ایک تھا، یعنی ان سب کی اصل دلیل قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ اس لحاظ سے ان کے اندر یعنی اتفاق و اتحاد عقیدے کے باب میں خاص طور پر بہت نمایاں نظر آتا ہے، اور عمومی طور پر منہج اور طریقہ کار میں بھی اتفاق نظر آتا ہے۔ لیکن بعد والوں نے چاہے وہ کسی مقید جو مذاہب مشہور ہوئے، جیسا کہ ہمارے ہاں تو مشہور ترین جو مذاہب ہیں وہ 4 ہی مذاہب ہیں، حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی مذاہب معروف اور مشہور ہوئے، جیسے امام اوزاعی کا مذہب، لیث بن سعد کا مذہب، اور بھی بڑے بڑے ائمہ کے مذاہب، ابو ثور کا مذہب، ابو اسحاق سبیعی کا مذہب، یا اس طرح کے بڑے بڑے ائمہ کے مذاہب مشہور و معروف ہوئے، اور ان کے ماننے والے بھی یقیناً تھے۔ لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ان کے اس طرح سے یعنی مذاہب کو پیروی کرنے والوں کی تعداد کم ہوتے ہوتے گویا کہ ختم ہو گئی، یا بعض کسی جگہوں پر ہوگی، لیکن زیادہ مشہور و معروف یہ 4 مذاہب ہو گئے۔ اور ان کے مقابلے میں اہل الحدیث یا وہ منہج جو محدثین اعظام نے فکر اور سوچ کو بیدار کیا، اس پر چلنے والے، یقیناً وہ آگے بات آئے گی کہ انشاءاللہ وہ ان کے مد مقابل اس معنوں میں نہیں تھا کہ نعوذ باللہ امام شافعی، امام مالک یا امام احمد بن حنبل کے مسائل اور عقیدے میں کوئی مسئلہ تھا، نہیں، بلکہ یہ اس لیے زور پکڑا اور الگ سے اس نے شناخت بنائی کہ ان کے ماننے والوں میں بہت سا انحراف اور کتاب و سنت سے دوری کی وجہ سے عقیدے کے باب میں بھی اور فروعات کے باب میں بھی کتاب و سنت سے دوری دکھائی دینے لگی۔ تو اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ، اہل حق لوگوں نے اس قرآن و سنت کے اصولی منہج کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، اور ائمہ محدثین اور ائمہ سلف، ائمہ فقہا سے عمومی طور پر اور اتفاقی طور پر ان سے مستفید ہوتے ہوئے
اپنے عقیدے کو بھی صاف ستھرا رکھا اور نتھرا ہوا رکھا، اور اپنے فروعات کو بھی نتھرا ہوا رکھا، جس میں کتاب و سنت کے دلائل اور براہین گویا کہ اس سے مزین ہے۔ میں ابھی چند مثالیں آپ کو پیش کروں گا۔ ویسے تو چاہیے تو یہ تھا، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بھی اس کا اشارہ کیا، کہ میں چاروں مذاہب کے ائمہ اور ان کے ماننے والے مقلدین میں آپس میں تضادات کو بیان کروں، کہ ائمہ کا عقیدہ اور ان کے ماننے والوں مقلدین کے عقیدے میں بہت سے آپس میں تضادات اور دوریاں پیدا ہوئیں۔ اس کی کیا وجوہات تھیں، لیکن وقت کی نزاکت کی وجہ سے میں صرف شوافے پر، اور کچھ چونکہ ہمارے علاقے میں یا ہمارے اس پاکستان میں عام طور پر چونکہ احناف زیادہ بستے ہیں، ہمارا تعلق بھی ان سے زیادہ ہے، یعنی ان سے ہمارا معاملہ رہتا ہے، تو اس لیے ان کے بارے میں انتہائی اختصار کے ساتھ، لیکن اصل جو چونکہ موضوع ہمارا اس رسالے کا امام شافعی رحمہ اللہ کے عقیدے سے متعلق ہے، تو میں چند باتیں ان سے متعلق ذکر کروں گا۔ یہ بات تو بہت واضح ہے، انشاءاللہ آگے بات آئے گی، انشاءاللہ وہ میں بات کروں گا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ پہلے اگر ہم اسی پر بات کر لیں تو زیادہ مناسب اور درست ہے۔ ویسے امام شافعی پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ بات بھی کریں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ اور منہج اہل سنہ والجماع کے عقیدہ اور منہج سے ذرے برابر بھی مختلف نہ تھا۔ یہ میرے ہاتھ میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عظیم کتاب العلو للعلی العظیم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علو یعنی بلندی اور بلند ہونے پر لکھی گئی ہے، 2 جلدوں میں۔ اس میں ائمہ سلف کے اقوال کو باسند جمع کیا گیا ہے، اکثر کے اسناد اور بعض پر حکم بھی لگائے گئے ہیں۔ انہیں جمع کیا گیا ہے کہ ان کا عقیدہ علو کے باب میں کیا تھا۔ اس طرح کی بہت سی کتابیں باقاعدہ لکھی گئی ہیں جو کہ ہمیں حرز جان بنانی چاہیے۔ خود امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک کتاب العرش بھی لکھی ہے۔ ویسے امام ابن ابی شیبہ کی کتاب بھی العرش کے نام سے موجود ہے، کتاب العرش کے نام سے امام ابن ابی شیبہ کی اولین کتابوں میں سے اس کا شمار ہے، لیکن امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ 2 کتابیں لکھی، ایک العلو اور ایک العرش۔ اسی طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ کے نام سے علو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے لحاظ سے اسی نہج کی کتاب لکھی، جس میں ائمہ سلف کے اقوال کو جمع کیا اور اجماع ثابت کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بلند ہونے اور مخلوق سے جدا ہونے پر ائمہ سلف صالحین کا اتفاق اور اتحاد ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ 2 کتابیں بہت مفید اور بہت اہم ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کتابیں یقیناً ائمہ سلف کے یعنی اقوال و آراء پر مشتمل ہیں، تو وہ تو ائمہ سلف کی جو پہلے کی کتابیں انہیں بھی دیکھنا چاہیے، جیسے السنہ ہے امام عبداللہ بن احمد رحمہ اللہ کی، اس میں اپنے والد یعنی احمد بن حنبل اور بڑے بڑے ائمہ سلف کے اقوال کو جمع کر کے عقیدے کو باب کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح سنہ کے نام سے دوسری بھی کتابیں جیسے ابن ابی عاصم یا سنہ ہے، اور امام مزنی کی کتاب شرح السنہ ہے، اور اس کے علاوہ امام اجری رحمۃ اللہ علیہ کی الشریعہ ہے۔ امام لالکائی یعنی ہبۃ اللہ تبری رحمہ اللہ کی مشہور کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماع، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، جو اس کا محقق نسخہ ہے وہ 5 جلدوں میں 3 جلدوں میں بھی چھپی ہوئی ہے، جس میں ائمہ سلف کے اقوال کو باسند وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اسماء صفات کے الفاظ کے ساتھ بھی باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ کی کتاب الاسماء والصفات بہت اچھی کتاب ہے بعض چیزوں کو چھوڑ کر۔ اسی طرح ان کی کتاب الاعتقاد بھی بہت اچھی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ الاسماء والصفات سے زیادہ اچھی کتاب الاعتقاد ہے، جو کہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ التوحید کے نام سے بھی کتابیں لکھی گئیں، جیسا کہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شاندار اور بڑی ہی خوبصورت کتاب، جسے یقیناً ہر اہل سنہ کا طالب علم اسے حرز جان بنائے اور پڑھے، وہ نام ہے التوحید، اس کا نام ہے التوحید، امام ابن خزیمہ امام الائمہ۔ التوحید کے نام سے امام ابن مندہ کی بھی کتاب ہے، امام ابن مندہ رحمہ اللہ کی بھی کتاب ہے۔ کتاب الایمان کے نام سے بھی بہت سی کتابیں لکھی گئیں،
अल ईमान के नाम से। अल ईमान के नाम से इमाम इब्न अबी शैबा की किताब है। इमाम अबू उबैद कासिम बिन सल्लाम रहमहुल्लाह की भी किताब है। और अल ईमान के नाम से इमाम इब्न मंदा की भी किताब है। और अल ईमान के नाम से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी दो किताबें लिखी हैं, एक अल ईमान अल कबीर और एक अल ईमान अल औसत। तो खैर ये बात इस तरह तो बहुत सी किताबें हैं, तो मैं जो इन किताबों का जो तारुफ करवा रहा था वो इस मानों में कि इमाम ज़हाबी और इमाम इब्न कय्यम ने दो ऐसी किताबें लिखी हैं जिसमें आइमा सलफ के अक़वाल को इस तरह से जमा किया गया। मुताखिरीन में, अभी मुआसरीन में यूं कह लें, सऊदी अरब के एक शेख हैं, शेख आदिल बिन अब्दुल्ला आल हमदान, उनकी मुख्तलिफ अकीदे पर किताबें जो उन्होंने सलफ की किताबों को एडिट किया है और उसकी तहकीक की है। एक किताब जो उनकी बाकायदा छपी हुई है, अलजाम फी अकायद व रसाइल अहल सुन्नत वल असर, ये तकरीबन 62 रसाइल आइमा सलफ के इसमें उन्होंने जमा किए हैं। इसको जमा करने का वो अपना मकसद भी ये बयान करते हैं कि मैंने ये इसलिए जमा किए हैं ताकि ये साबित हो सके कि हम अहल सुन्ना वल जमा के जो सलफ सालिहीन थे वो अकीदे के बाब में बिल्कुल मुत्तफिक और मुत्तहिद थे। अब इसमें से उन्होंने अल मुख्तार के नाम से 10 रसाइल अलग भी किए हैं, जिसका सुना है कि उर्दू तर्जमा भी हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये मुताखिरीन में ये जो 62 रसाइल हैं, इसके अंदर भी इमाम शाफी रहमहुल्लाह का अकीदा ये जिक्र किया है। फरमाते हैं इमाम शाफी रहमहुल्लाह, अल कौल फी सुन्नती अल्लती अना अलैहा, अकीदे के बाब में जो मेरा अकीदा है, जिस पर मैं यानी मुंजबित हूँ और मैं उस अकीदे पर हूँ, वो क्या है? वो रअयतु अस्हाबना अलैहा अस्हाब अल हदीसी अल्लदीना रअयतुहुम फअखज़तु अन्हुम। मैं भी उस अकीदे पर हूँ और मैंने अपने असहाब यानी अपने मशाइख व इज़ाम को और असहाबुल हदीसीन अहलुल हदीस को पाया और मैंने उन्हें देखा और फिर उनसे मैंने ये लिया भी। मिसल सुफियान बिन उयैना, जैसे सुफियान बिन उयैना, व मालिक, जैसे मालिक बिन अनस वगैरह हिमा, उनका भी यही अकीदा है। जो गोया के इमाम शाफी रहमहुल्लाह ये बताना चाह रहे हैं कि मेरा अकीदा आइमा अहल सुन्ना वल जमा के अकीदे के बिल्कुल ऐन मुवाफिक है, उनके ऐन मुवाफिक है वो अकीदा, मैं उससे ज़रा बराबर भी मुनहरिफ नहीं हूँ। एक और अकीदा जो इस रसाइल में शामिल है, उसमें ये बात इमाम शाफी रहमहुल्लाह से जब सवाल किया गया, सुइल अन सिफातिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला व मा यंबगी अन युमिन बिही, अल्लाह की सिफात के बारे में सवाल किया गया और एक मोमिन के लिए क्या लायक है कि वो क्या करे, किस पर ईमान लाए, तो फरमाया लिल्लाहि तबारक व तआला अस्माउन व सिफातुन जा बिहा किताब, अल्लाह तबारक व तआला के नाम भी हैं और सिफात भी जो कि अल्लाह ने अपनी किताब में उन्हें जिक्र किया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को उसको खबर दी है। व अखबर बिहा नबीयुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतहु। इसी तरह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का ये अकीदा इमाम हक्कारी ने, जिनको शेखुल इस्लाम भी कहा गया, बाद ने इनके सकाहत पर कुछ कलाम भी किया है, लेकिन आइमा कहते हैं कि इनके अकीदे के बयान में कुछ भी मुनकर नहीं, लिहाजा ये काबिल कबूल है। उन्होंने ये अल्फाज वाज़े तौर पर बयान किए, वो क्या कि व अन्नल्लाह, फरमाया अल इकरार बिशहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अन्नल्लाह अला अर्शिही फिस समाइही यक़रुबु मिन खल्क़िही कैफ़ शाअ। कहते हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने अर्श पर मुस्तवी है और अपनी मखलूक के करीब होता है जैसे वो चाहता है, लेकिन है वो अपने अर्श पर मुस्तवी। व यंज़िलु इलस समाइ दुनिया कैफ़ शाअ, और अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है जैसे वो चाहता है, जैसे वो चाहता है आसमान दुनिया पर नुज़ूल भी फरमाता है। तो गोया कि ये अकीदा जो वो फरमाते हैं कि सुफियान बिन उयैना और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का है, मैं उसी अकीदे पर कायम और दायम हूँ।
آگے انشاءاللہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے ساتھ ہی ہم اپنی کچھ باتیں مزید بھی کریں گے۔ تو جب ثابت ہوا کہ امام شافعی رحمہ اللہ دوسرے سلف کی طرح بالکل ان سے متفق تھے اور وہی عقیدہ رکھتے تھے جو ائمہ سلف کا ہے، تو پھر شوافع بعد میں امام شافعی رحمہ اللہ کے عقیدے سے کیوں منحرف ہو گئے؟ ویسے جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ حنبلی امام احمد بن حنبل کو ماننے والے، شافعی امام شافعی کو ماننے والے، مالکی امام مالک کو ماننے والے، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کو ماننے والے حنفی، ان سب نے اپنے اپنے ائمہ کے عقیدے سے کسی نہ کسی اعتبار سے انحراف کیا ہے، اور بعض تو انحراف کر کے جو گمراہ گروہ ہیں ان کی باقاعدہ پیروی شروع کی، خود کہنے کو وہ شافعی تھے، مالکی تھے، لیکن عمومی طور پر ان کے عقیدے کی پیروی شروع کر دی، اور اپنے ائمہ دین جن کے وہ نام پر خود کو منسوب کرتے تھے ان کے عقیدے سے انحراف کیا۔ میں آپ کے سامنے آج 6 نام پیش کروں گا شوافع میں سے، جنہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے سے بالکل انحراف کر کے، حالانکہ وہ شوافع مذہب کے بڑے بڑے ائمہ اور فقہا ہیں، لیکن وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ سلف کے اجماعی عقیدے سے انہوں نے انحراف کیا اور باطل گروہوں اور گمراہ گروہوں کی بعض میں یا عمومی طور پر پیروی کی۔ سب سے پہلے میں نام ذکر کرتا ہوں جو آپ سب نے سن رکھا ہوگا، وہ ہے امام ابو حامد الغزالی۔ امام غزالی کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ ان کا نام ہے محمد بن احمد الطوسی الغزالی۔ یہ 505 ہجری میں وفات انہوں نے پائی ہے۔ ان کی مشہور کتاب احیاء علوم الدین ہے، احیاء علوم الدین۔ تو یہ شافی فقیہ بھی ہیں، شافی فقیہ ہیں، شافی المذہب ہیں، لیکن ان کے عقیدے میں صوفیت اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے باب میں تعویل اور شدید طرح کی تعطیل یعنی موجود ہے، اور یقیناً یہ شافی کے لانے کے باوجود اپنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے انحراف کیا۔ دوسرا بڑا نام وہ امام رازی کا ہے، جو مشہور آپ سنتے ہیں امام رازی۔ ان کا نام ہے محمد بن عمر بن حسین القرشی الرازی۔ یہ 606 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ یہ بھی شافی مذہب کے اوپر ہیں، شافی مذہب پر ہیں، لیکن انہوں نے زور شور سے بلکہ سختی کے ساتھ معتزلہ کے عقیدے کو اپنایا بھی اور اس کا خوب طرح سے پرچار بھی کیا۔ ان کی مشہور تفسیر التفسیر الکبیر کے نام سے، جس کو تفسیر رازی کہا جاتا ہے، 20 مقامات پر اعتزال کا دفاع کیا اور اعتزال کی حمایت کی، اعتزال کے مذہب پر چلتے ہوئے قرآن کی آیات کی تفسیر کی۔ اور ان کی ایک مشہور کتاب ہے المطالب العالیہ من العلم الالہی، من العلم الالہی۔ اس کتاب میں بھی امام رازی نے بہت سے مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو تعویل کی بھینٹ چڑھایا ہے اور ان سلف صالحین کے عقیدے سے انحراف کیا ہے جو اتفاق کرتے تھے اس عقیدے پر۔ ان کے بارے میں، رازی کے بارے میں کہا جاتا ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے التدمریہ کے الحمویہ کے شروع میں بھی، اور بھی بہت سے رسائل کے اندر اس بات کا اظہار کیا ہے شیخ الاسلام نے رحمہ اللہ کہ بعض بڑے بڑے متکلمین وہ زندگی پوری علم کلام کو پڑھتے اور پڑھاتے رہے اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، لیکن آخری عمر میں وہ اس پر نادم بھی ہوئے۔ جیسا کہ امام رازی علم کلام میں مشغول رہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ آخری عمر میں وہ اس پر نادم ہوتے تھے کہ میں کاش علم کلام میں نہ پڑھتا۔ تیسرا نام میں شافی مذہب کے فقہا کا جو لینا لگا ہوں، یہ بڑے اصولی امام ہیں شافیوں میں، جو کہ امام جوینی کے نام سے مشہور ہیں۔ امام الحرمین ان کا یعنی مشہور و معروف لقب کہہ لیں تو اس کے نام سے یہ مشہور ہیں، امام جوینی، عبد الملک بن عبداللہ الجوینی، معروف یہ امام الحرمین کے نام سے مشہور ہے۔ ایمان کے مسئلے میں انہوں نے امام شافعی اور بڑے بڑے ائمہ سلف کا
کہ عقیدے کے ایمان کے باب میں جو عقیدہ تھا کہ الایمان قول و عمل، کہ ایمان قول اور عمل ہے، یزید بالطاعت و ینقص بالمعاصی، الایمان قول و عمل یزید و ینقص، یزید بالطاعت و ینقص بالمعاصی، ایمان قول اور عمل کا نام ہے، یہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، اور نیکیوں سے اطاعت سے یہ بڑھ جاتا ہے اور نافرمانیوں سے یہ گھٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے انسان کے دل سے ایمان خارج بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی مشہور کتاب امام جوینی کی، ویسے اصول فقہ پر بھی ان کی کتاب ہے، ویسے اصولی ہیں شافیوں کے، لیکن ایک عقیدے کے باب میں انہوں نے کتاب لکھی ہے الارشاد الی قواطع الادلۃ فی اصول الاعتقاد، الارشاد الی قواطع الادلۃ فی اصول الاعتقاد، اس مسئلے میں انہوں نے کتاب لکھی اور ائمہ سلف کے عقیدے سے ایمان کے باب میں خاص طور پر انہوں نے انحراف کیا۔ چوتھا نام جو میں شافی المذہب فقہا کا لینے لگا ہوں، ان میں سے مشہور امام شہرستانی کے نام سے مشہور ہے، یہ ان کا نام ہے محمد بن عبد الکریم۔ اچھا، امام جوینی جو ہے وہ 478 ہجری میں فوت ہوئے تھے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ محمد بن عبد الکریم الشہرستانی یہ بھی شافی المذہب ہیں، ان کی مشہور کتاب الملل والنحل، یعنی یہ جو ملتیں ہیں مختلف اور مختلف گروہ اور فرقے ہیں، ان کے تعارف پر مشہور ترین کتاب، جو کہ 548 ہجری میں یہ فوت ہوئے، یہ بھی شافی المذہب تھے۔ ان کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، علم کلام میں جب پڑھے تو یہ اس طرف چلے گئے، نہایت الاقدام فی علم الکلام کے نام سے ان کی علم کلام پر بھی کتاب ہے۔ الملل والنحل 2 مصنفین کی کتاب ہے، ایک شہرستانی کی اور ایک امام ابن حزم کی بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے باب میں یہ منحرف ہو گئے۔ 5واں نام بہت مشہور امام زرکشی کا ہے، امام زرکشی، جن کا مکمل نام ہے محمد بن بہادر ابن عبداللہ زرکشی، یہ 794 ہجری میں یہ وفات ہوتی ہے۔ ان کی مشہور کتاب جو علوم قرآن پر مشہور ترین کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن، البرہان فی علوم القرآن، اس میں بھی انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کے باب میں انحراف کیا ہے۔ چھٹا نام بہت مشہور ہے، راجح قول کے مطابق یہ بھی شافی المذہب ہیں، جیسا جو کہ ابو الحسن الاشعری کے نام سے مشہور و معروف ہے، جن کا مکمل نام ہے علی بن اسماعیل ابن سالم، یہ 324 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی بالکل قریب قریب زمانے کے۔ ان کے بارے میں واللہ عالم کہ پہلے یہ مذہب اعتزال پر یعنی معتزلہ تھے، پھر معتزلہ کو چھوڑ کر ابن کلاب کے عقیدے پر یہ گامزن ہو گئے، اس کا عقیدہ بعض اللہ تعالیٰ کی صفات کا وہ اقرار کرتا تھا اور اکثر کا انکار کرتا تھا، تو پھر یہ اس عقیدے پر آگے، تو پھر یہ کرتے کرتے سفر کرتے کرتے ائمہ سلف کے مذہب سلف کے عقیدے پر آن پہنچے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ان میں اعتزال باقی رہ گیا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ صحیح عقیدے پر تو آگے تھے، لیکن سیکھنے کا یقیناً موقع تو شاید پورا نہ مل سکا، لیکن بہت سے معاملات میں پھر الابانہ انہوں نے لکھی، اس الابانہ فی اصول الدیانہ کے نام سے جو کتاب ہے، اس میں ائمہ سلف کے عقیدے کی خوب تائید اور اس کو ذکر کیا گیا، لیکن بعض چیزوں میں بہرحال ائمہ نے ان سے اختلاف بھی کیا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو اشعری فرقہ اور گروہ بنا، وہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے اس عقیدے پر نہیں بنا جو انہوں نے اپنا عقیدہ درست کر لیا تھا، بلکہ جو اولین پہلے تھا اعتزال کا عقیدہ، اس پر بنا ڈالتے ہوئے بعد کے لوگوں نے اشعری مذہب اور اشعری فرقے کا باقاعدہ بنیاد ڈالی۔ اچھا، اب میں نے بڑے بڑے نام آپ کو ذکر کیے ہیں، یہ شافی مذہب ہیں، لیکن انہوں نے عقیدے کے باب میں امام شافی کی بھی مخالفت کی اور بڑے بڑے ائمہ کی بھی مخالفت کی۔ یہی معاملہ ہمارے احناف دوستوں کا ہے، چونکہ ہمارے ہاں حنفی المذہب پائے جاتے ہیں، تو یہ دم بھرتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ تو خاص طور پر علماء دیوبند کی عقائد پر مشتمل کتاب، ایک مشہور ترین کتاب جو کہ حقیقت میں پہلے عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس کا نام ہے المحند علی المفند، یعنی عقائد علماء دیوبند اہل سنہ۔
تو اس نام سے اس کا یہ نام ہے، اس میں اس کے مقدمے میں یہ بات ذکر کی ہے کہ ہم عقیدے کے باب میں، عقیدے کے مسئلے میں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کے مذہب پر ہیں، یعنی ہم امام ابو حنیفہ کے مذہب پر نہیں ہیں۔ پھر آگے جا کر لکھتے ہیں کہ ہم فروعات میں یعنی عام مسائل میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، لیکن عقیدے میں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی، یعنی ہم اشعری اور ماتوریدی ہیں، نہ کہ حنفی ہیں عقیدے کے باب میں۔ اب حیران کن بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ عقیدے کے باب میں امام حنیفہ کے راستے پر نہیں ہے؟ کیا ان کا عقیدہ درست نہیں تھا یا کیا معاملہ تھا؟ یعنی وہ کیوں اس راستے پر؟ آج کل پھر حنفی یہ کہتے ہیں جی بعد میں آنے والے بھی تو حنفی ہیں، تو ہم ان کے عقیدے پر ہوگے تو حقیقت میں امام حنیفہ کے عقیدے پر ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ پھر تو بعد میں آنے والے فقہا بھی تو تھے حنفی فقہا، تو آپ نے ان کی طرف منسوب اپنے آپ کو کیوں نہ کیا اور خود کو کیوں حنفی کہا؟ یعنی فقہ میں تو حنفیت امام حنیفہ کی طرف منسوب کر کے آپ نے رکھا، لیکن عقیدے کے باب میں آپ نے دوسرے حنفی فقہا کو لیا جو حقیقت میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے سے بھی انحراف شدہ تھے اور بدلے ہوئے تھے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہ بھی ذکر کروں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو طرف جو بھی کچھ منسوب ہے ان سے کچھ بھی ثابت نہیں، انہی کتابیں وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں ایک کتاب الحیل تھی جو کہ مفقود ہے اور ملتی نہیں ہے، وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف کی تھی، لیکن بعض مورخین نے یا خود حنفی علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اسے قبول کیا ہے کہ الفقہ الاکبر کے نام سے جو کتاب ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اور الفقہ الاکبر اس سے مراد جو عمومی فقہ لی جاتی ہے وہ نہیں اجتہادی مسائل، بلکہ یہاں لفظ الفقہ الاکبر آپ جانیں گے کہ اس سے مراد توحید اور تقدیر کے مسائل جو سب سے بڑی فقہ ہے، گویا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل فقہ اور بڑی فقہ وہ توحید ہے۔ اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفقہ الاکبر کے نام سے، جو کہ ابو مطیع بلخی جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں انہوں نے اسے روایت بھی کیا ہے، اور اس کے بہت سے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں عربی زبان میں، اردو ترجمہ بھی اس کا موجود ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدہ اس میں ذکر کیا ہے اس میں چند مسائل کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ائمہ سلف کے عقیدے پر موجود ہیں۔ واللہ عالم، چونکہ یہ مجلس علم کی مجلس ہے اور انصاف کی مجلس ہے، تو ہمیں انصاف کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ واللہ عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عمومی طور پر ائمہ اہل سنت کے مذہب پر ہی تھے، لیکن بعض مسائل میں ان سے ان کو غلطی لگی، جیسے ارجاء کا مسئلہ ہے، مسئلہ ارجاء ہے، اسی طرح قرآن کو مخلوق کہنے کا مسئلہ ہے، اور خروج کا مسئلہ ہے، اور بھی چند ایسے مسائل جس میں بعض میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ بھی کی، جیسا کہ ان سے متواتر یہ ثابت ہے کہ استطیب من الکفر مرتین، اور بھی اس طرح کے مسائل، لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں جن سے اختلاف خیر ممکن ہے، لیکن عمومی طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ ائمہ اہل سنت کے عقیدے اور منہج پر ہے۔ اس بارے میں عقائد الائمۃ الاربعہ کے نام سے شیخ محمد الخمیس، ایک ہیں عثمان الخمیس، یہ وہ نہیں، محمد بن عبد الرحمن الخمیس غالباً، اس نام سے ان کی کتاب ہے عقائد الائمۃ الاربعہ۔ چاروں ائمہ کے عقیدے کو انہوں نے جمع کیا اور ان میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان میں یکسانیت کو ظاہر کیا، تو وہ پڑھنے کے لائق ہے، اور میرے علم کے مطابق اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ تو اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمومی مسلک اور منہج وہ اہل سنہ والجماعہ کے ان عقیدے کے باب میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو العقیدۃ الطحاویہ لکھا وہ بھی عام طور پر اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے سے میچ کھاتا ہے۔ پھر اس کی شروحات لکھی گئیں، اہل سنہ علماء نے تو لکھی، لیکن حنفی علماء وہ بھی اہل سنت میں سے ہیں الحمدللہ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جو کہ بہت بڑے حنفی عالم تھے، انہوں نے ہدایہ پر بھی کتاب لکھی ہے، التنبیہ علی مشکلات الہدایہ، 4 جلدوں میں، وہ حنفی عالم تھے بڑے۔ انہوں نے امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح العقیدۃ الواسطیہ، جو دمشق کے علاقے کے رہنے والے تھے، انہوں نے وہ لکھی، جو کہ اہل الحدیث کے مدارس میں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ کو
یہ آپ نظر آئے گا کہ وہ ساری کی ساری کتاب جو کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پر لکھی گئی کتاب، یعنی العقیدۃ الطحاویہ، اہل سنہ کا جو عقیدہ ہے اس کی شرح ہے، تو وہ ساری کی ساری شرح جو ہے وہ اہل سنہ کے عقیدے کے اور منہج کے مطابق ہے۔ آپ دیکھیں حالانکہ طحاویہ بھی حنفی ہیں، ابن ابی العز الحنفی بھی حنفی ہیں، اور جس عقیدے کو وہ یعنی آن کرتے ہیں، یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ گویا کہ اس عقیدے پر لکھی گئی کتابیں ہیں یہ دونوں۔ اس کے باوجود ہمارے دیوبندی اور ہمارے بریلوی دوست اور یعنی ہمارے حنفی حضرات وہ اپنے مدارس میں ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شرح نہیں پڑھاتے، یہ شرح نہیں پڑھاتے۔ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ وہ جس عقیدے پر ہیں وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ اچھا، میں 3-4 چیزیں یہاں اگلے مرحلے میں یہ بیان کرتا ہوں کہ کیا وجہ بنی کہ مقلدین ائمہ، یقیناً وہ تو اہل سنت تھے اور ان کا عقیدہ درست تھا، لیکن بعد میں آنے والوں نے ان کے عقیدے سے انحراف کیوں کیا، وجہ کیا بنی؟ تو میں چند چیزیں تقریباً 4 میں اسباب ذکر کروں گا انتہائی اختصار کے ساتھ۔ نمبر 1، ترک التمسک بالکتاب و سنت۔ سب سے پہلا انہوں نے وجہ یہ بنی ان کے لیے کہ انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ تمسک جو تھا نا اسے چھوڑ دیا۔ جو آئمہ اہل سنت، آئمہ سلف جن کا چشمہ ایک تھا، وہ ایک ہی جگہ سے پانی لیتے تھے اور ایک ہی جگہ ان کا مصدر اور مرجع اور منبع تھا، بعد میں آنے والوں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو ظاہری بات ہے جب اسے چھوڑا تو پھر وہ دور سے دور نکلتے چلے گئے، دور سے دور نکلتے چلے گئے۔ جیسا کہ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ، امام لالکائی، امام ہبۃ اللہ اللالکائی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب جس کا ذکر میں نے درس کے شروع میں بھی کیا، امام ہبۃ اللہ اللالکائی نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کتنی اہم ہے اور اہل سنہ کس عقیدے پر تھے۔ شروع ہی اس جگہ سے کرتے ہیں اس کتاب کو، فرمایا ان اوجب ما علی المرء معرفت اعتقاد الدین وما کلف اللہ به عبادہ من فہم توحیدہ وصفاتہ۔ آدمی پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ دین کے عقیدے کو جو ہے اس کی معرفت حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مکلف بنایا ہے اپنے بندوں کو توحید سمجھنے اور صفات سمجھنے کے لیے، اسے سیکھنے کی کوشش کرے۔ وتصدیق رسله بالدلائل والیقین والتوسل الى طرقها والاستدلال علیها بالحجج والبراہین۔ دلائل و براہین کے ساتھ رسولوں کی تصدیق کرے اور اس کی طرف جائے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں کتاب اللہ الحق المبین، سب سے پہلی کتاب اللہ، ثم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصحابته الاخیار المتقین، پھر صحابہ کرام، ثم ما اجمع علیہ السلف الصالحون، پھر جس پر سلف صالحین کا اجماع ہوا اسے لینا ضروری ہے۔ ثم التمسک بمجموعها والمقام علیہا الی یوم الدین، پھر ان ساری کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، صحابہ کرام اور ائمہ سلف کا اجماع، ان سب کو مجموعی طور پر انہیں تھام لینا اور قیامت کے دن تک اس پر ڈٹے رہنا، یہ ہے توحید کو اور معرفت الہی کو سمجھنے کا اصل اصول۔ تو یعنی اس سے ہٹا نہیں جا سکتا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس سے وہ ہٹ گئے۔ دوسری بات جو سبب بنا بعد والوں کا انحراف ہونے کا، وجہ کیا تھی؟ وہ تھی ائمہ سلف کے اقوال کی معرفت ہی نہیں تھی کہ ائمہ سلف کا عقیدہ کیا تھا۔ اس کی کوشش ہی انہوں نے کی۔ جب وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے دور ہوئے، اسی طرح وہ ائمہ سلف کے اقوال سے بھی دور ہوتے چلے گئے۔ میں یہاں پر 2 اختصار کے ساتھ قول امام ابن تیمیہ اپنی بات کی دلیل میں ذکر کروں گا۔ یہ میرے ہاتھ میں مجموع فتاویٰ کی 4تھی جلد ہے، اور 4تھی جلد میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ وجہ کیا بنی بعد والوں کے انحراف کی، بعد والوں کے انحراف۔ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ بنی فَإِمَّا أَن يَكُونَ قَلِيلُ الْمَعْرِفَةِ بِآثَارِ السَّلَف۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ آثار سلف یعنی سلف صالحین کے اقوال سے معرفتی بہت کم تھی، ان کی پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے۔ جیسے کہ ابو المعالی یعنی ابو المعالی الجوینی اور ابو حامد الغزالی، ابن الخطیب اور اس طرح کے لوگ۔ دوسری وجہ کیا بنی؟ ممن لم یکن لهم من المعرفۃ بالحدیث،
کیونکہ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کو حدیث کی معرفت ہی نہیں تھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حدیث صحیح کیسے ہوتی ہے، ضعیف کیسے ہوتی ہے، اس کی کیا اصول اور ضوابط ہیں، معلول روایات کون سی ہوتی ہیں، شذوذ کون سی ہوتی ہیں۔ انہوں نے فقہ پر زور دیا اور عقلیات پر زور دیا، اور احادیث کو لینے کے اصولی جو قوانین ہیں، درایتی اور روایتی اصول و ضوابط، اس سے سر منہ انحراف کیا، انحراف کرتے چلے گئے۔ تو یہ وجہ بنی، ان کا سبب بنا کہ وہ انحراف در انحراف پر ڈٹے رہے۔ ما یعدون به من عوام اہل الصنعاء فضلا عن خواصها، یعنی انہیں اتنا بھی معرفت نہیں تھی حدیث کی جس میں عام طالب علم جو حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کو جانتا ہے، خاص علماء اور بڑے علماء تو دور رہ گئے نا، عام طالب علم جتنی بھی معرفت ان کو نہیں تھی۔ وَمَن لَّمْ وَلَمْ يَكُنِ الْوَاحِدُ مِنْ هَؤُلَاءِ يَعْرِفُ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا وَحَدِيثَهُمَا إِلَّا بِالسَّمَاعِ۔ بہت بڑی بات کی ہے شیخ الاسلام نے، کہتے ہیں ان میں سے لوگ کچھ ایسے بھی تھے، بلکہ ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو بخاری، مسلم اور ان کی احادیث کو باقاعدہ پڑھ کر اس نے علم حاصل کیا ہو، بلکہ وہ سنی سنائی ہی جانتا تھا، بس سنی سنائی۔ یہی وجہ آپ حیران ہوں گے، جتنی بھی فقہ کی کتابیں، چاہے حنبلی فقہ کی ہیں، مالکی فقہ کی ہیں، شافی فقہ کی، حنفی فقہ، کچھ بہتر ہیں حنبلی فقہ کی کتابیں، لیکن عمومی طور پر فقہ کی جتنی بھی کتابیں، آپ ان میں احادیث جو انہوں نے بطور دلیل ذکر کی ہوتی ہیں، آپ اگر اصل حدیث کی کتابوں سے انہیں تلاش کریں گے تو ویسے وہ الفاظ ہی نہیں ملیں گے بالمعنی، اور سنی سنائی جیسے مفہومی احادیث سے جیسی جیسی ان کو ملی، انہوں نے دلیل کے طور پر اس کو پیش کر دیا اور اس پر اپنے مسائل کا یعنی عمارتیں کھڑا کر دی۔ کما یذکر ذلک الائمہ ولا یمیزون بین الحدیث الصحیح المتواتر عند اہل العلم بالحدیث۔ وہ جانتے ہی نہیں تھی کہ جو صحیح اور متواتر حدیث ہے اہل الحدیث ائمہ محدثین کے ہاں، وہ وبین الحدیث المفترى المکذوب، وہ جھوٹی حدیثوں میں اور صحیح متواتر حدیثوں میں بھی فرق نہیں جانتے تھے۔ وکتبہم اصدق شاہد بذلک ففیہا عجائب، ان کی کتابیں اس کی سب سے زیادہ شاہد ہیں، اور اس میں بڑی بڑی عجیب و غریب احادیث ہیں جس کو پڑھنے سے پتہ لگتا ہے۔ تیسری چیز جو بڑا سبب بنی انحراف کی وہ کیا تھی کہ ان لوگوں نے اہل بدعت کو اپنا استاد بنا لیا، اہل بدعت کو اپنا استاد بنایا۔ اس پر میں تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن میں چند مثالیں، ویسے میں نے امام صابونی کا یہاں قول بھی ذکر کیا تھا، امام صابونی کی جو کتاب ہے عقیدۃ اصحاب الحدیث، لیکن اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں ابو الحسن اشعری کیوں اپنے صحیح عقیدے سے پھر گئے۔ انہوں نے اپنے بعض معتزلہ اساتذہ سے پڑھنا شروع کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ معتزلی ہو گئے۔ اسی طرح امام ابن خزیمہ کے شاگرد ابو بکر الضبعی اور ابو علی الثقفی، یہ خاص طالب علم ہیں امام ابن خزیمہ کے، لیکن کلابیہ کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا اور ان سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا، اس لیے انحراف ہو گیا ان کے اندر۔ امام بیہقی حالانکہ ائمہ اہل سنت کے اندر سے ہیں، لیکن ان کے بعد استاد جو ہے وہ علم کلام کی طرف جو ہے وہ مائل تھے، ان سے انہوں نے شاگردی حاصل کی، تو یہی وجہ ہے کہ ان کی کتابوں میں بعض جگہوں پر ائمہ اہل سنت سے عقیدے سے انحراف ہے، جیسے ابن فورق وغیرہ، اور یہ علم کلام کے اوپر کان رأسن فی علم الکلام۔ تو یہ چند میں نے مثالیں آپ کو پیش کر دی۔ اس طرح خطیب بغدادی کے بعد استاد جو ہے وہ کلامی تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کی بعض کتابوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ علم کلام در آیا ہے اور اس کے اندر اعتزال پایا جاتا ہے۔ اچھا، چوتھی چیز خاص طور پر شوافے کے حوالے سے میں ذکر کروں گا کہ شافی فقہا کے اندر یہ کہاں سے اعتزال آ گیا۔ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ شوافے کا اکثر تعلق اشاعرہ کے ساتھ، جتنے بھی شوافے فقہا ہیں اکثر اشعری ہیں، جیسا کہ تاج الدین جو سبکی تھے، انہوں نے اپنی کتاب طبقات الشافعیہ الکبریٰ کے اندر یہ بات ذکر کی، فرمایا الشافعیۃ غالبهم اشاعرۃ لا استثنی الا من لحق منهم بتجسیم قبل اعتزال۔ کہتے ہیں اکثر شافعی وہ اشاعرہ ہیں، کہتے ہیں میں ان میں سے کسی کو بھی مستثنا نہیں کرتا، بعض تو اشاعرہ سے آگے نکل کر مجسمہ اور معتزلہ سے جا ملے۔ تو یعنی یہ چار بڑے سبب ہیں جنہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلدین کو اصل راستے سے انحراف کا شکار کر دیا اور اس راستے سے ہٹا دیا۔ اب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق جو سوال کیا گیا، جو دو ائمہ امام شافعی کو ماننے والوں نے عقیدے کے باب میں اختلاف کیا، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، میں انتہائی اختصار سے اپنے وقت جو 2-3 منٹ ہیں اس کے دوران
اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ 3 مجالس میں یہ کتاب ہم مکمل کریں گے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 مقلدین کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا، فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اعتقاد شافعی رضی اللہ عنہ ہوا اعتقاد سلف الامتی ائمۃ الاسلام، کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کا عقیدہ اور منہج وہ سلف امت کا ہی عقیدہ تھا، ائمہ اسلام کا ہی عقیدہ تھا، کا مالکن، جیسے امام مالک بن انس ہیں امام دار الہجرہ، اور والثوری، جیسا کہ امام سفیان بن سعید الثوری، والاوزائی، امام اہل الشام عبد الرحمن بن عمر الاوزائی رحمہ اللہ، وابن المبارک، جیسا کہ عبداللہ بن مبارک الخزائی، و احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ، و اسحاق بن راہویہ، اسحاق بن ابراہیم بن مخلد الحندلی المروزی، کہتے ہیں یہ جتنے بڑے بڑے یہ ائمہ تھے، جو عقیدہ ان ائمہ کا تھا وہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اس کا میں نے کچھ دلائل آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے بھی پیش کیا درس کے شروع میں۔ وَهُوَ اعتقاد المشائخ المقتدى بهم، اور ان ائمہ دین جن کی باقاعدہ پیروی کی گئی اور ان کے پیچھے چلا گیا، ان کا بھی عقیدہ وہی تھا جو امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے، یا امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی وہی عقیدہ تھا جو ائمہ سلف اور ان المقتدى بهم مشائخ کا تھا۔ کل فضیل بن عیاض، جیسا کہ یہ مشہور اور معروف بڑے زاہد اور مشہور ائمہ میں سے ہیں، ابو علی الفضیل بن عیاض الطالقانی رحمہ اللہ تعالی، انہیں بھی شیخ الاسلام کا لقب ملا۔ جو ائمہ متقدمین میں جنہیں شیخ الاسلام کے لقب سے ملقب کیا گیا ان میں سے ایک یہ بھی ہیں۔ وہ ابی سلیمان الدارانی، ہاں جی، یہ ان کا نام ہے عبد الرحمن بن احمد بن ابن عطیہ الانسی، یہ بھی مشہور زاہد ہیں، مشہور زاہد، اور یہ دمشق کے علاقے غوطہ مقام کے رہنے والے تھے۔ غوطہ وہی علاقہ ہے جہاں قیامت کے قریب اہل حق جمع ہوں گے اور وہاں اہل حق جمع ہو کر گویا کہ جہاد کریں گے۔ وابی سلیمان الدارانی، وسہل ابن عبداللہ التستوری، ان کا نام ہے سہل بن عبداللہ ابن یونس التستوری، یہ بھی 3 صدی ہجری کے ائمہ میں سے ہیں۔ یہ جتنے بھی ائمہ ہیں میں نے جیسے بتایا کہ یہ مشہود لہا وہ زمانہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم قرار دی، فإنہ لیس بین ہؤلاء الائمہ وامثالہم نزاع فی اصول الدین، کہتے ہیں کہ ان ائمہ کے درمیان جن جن کا نام فرماتے ہیں کہ میں نے لیا ہے، ان کے درمیان اصول دین یعنی عقیدے کے باب میں، ایمانیات کے باب میں، ایمانیات کے مسئلے میں ذرا برابر بھی کوئی اختلاف نہ تھا۔ وَكَذَلِكَ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں نے ذکر بھی کر دیا، اور انشاءاللہ آئندہ کے درس میں مزید امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے اور حنفیوں کا اس عقیدے سے انحراف انشاءاللہ وہ بھی میں حوالہ جات کے ساتھ مزید بھی ذکر کروں گا۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔